کیا دل کبھی اتنا بوجھل ہوا کہ سانس لینا دشوار لگا؟ لا تحزن یہی لمحہ تھام کر کہتی ہے، غم سے باہر آؤ۔ ایمان، شکر، توکل اور عمل کے ذریعے یہ صرف حوصلہ افزائی نہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں دل کا علاج ہے۔ تصور کریں، رات کے اندھیرے میں ایک شخص بیٹھا ہے، دنیا کی نظر میں وہ ٹوٹ چکا ہے، کاروبار ڈوب گیا ہے، لوگ چھوڑ گئے ہیں اور دل اتنا بھاری کہ سانس لینا مشکل ہو رہا ہے، مگر وہ اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، 2 رکعت پڑھتا ہے اور آنسوؤں میں کہتا ہے، یا اللہ تو ہی میرا سہارا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں سے ڈونٹ بی سیڈ شروع ہوتی ہے۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا چاہے جتنی سخت ہو، ایمان کے چراغ سے دل کا اندھیرا مٹ سکتا ہے۔ ڈاکٹر آئزل کرنی کی یہ کتاب اس شخص کے لیے لکھی گئی ہے جو غم، پریشانی اور مایوسی کے سمندر میں ڈوبا ہے۔ یہ صرف مذہبی نصیحت نہیں بلکہ نفسیاتی علاج بھی ہے۔ کتاب کا ہر صفحہ قرآن، حدیث اور عملی مثالوں سے بھرا ہے تاکہ انسان کے دل کو سکون اور امید ملے۔ وہ قرآن کی آیتیں، احادیث، سیرت السلف کی حکایات اور عربی ادب کے اقوال سے استدلال کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ دل کا سکون کہاں سے آتا ہے اور اسے روزمرہ میں کیسے زندہ رکھا جاتا ہے۔ وہ اپنی کتاب میں کہتے ہیں، مایوسی کو پہچانو، امید کو زندہ کرو۔ سب سے پہلے نا امیدی کے دھوکے کو بے نقاب کرتے ہیں۔ مومن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، وہ بار بار انبیاء کرام کے واقعات لاتے ہیں سامنے۔ مثلا حضرت ایوب علیہ السلام کی شدید آزمائش، جسمانی تکلیف، مالی نقصان، تنہائی، مگر زبان سے شکایت نہیں، یہ بتانے کے لیے کہ غم لمبا ہو سکتا ہے مگر ایمان اسے خالی نہیں چھوڑتا۔ اگر پیغمبر صبر کے ساتھ کھڑے رہے تو عام انسان کے لیے راستہ یہی ہے، صبر اور امید۔ شکر گزاری غم کی سطح کم کرتی ہے۔ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ شکر نعمت دل کا توازن بناتا ہے۔ مصنف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، اپنے سے کم حیثیت والے کو دیکھو، وہ سیرت و آثار سے حکایتیں دلاتے ہیں، یا کسی کے پاس اگر کم ہے مگر دل مطمئن ہے، اور کسی کے پاس نعمتیں زیادہ ہیں مگر دل بے چین۔ بس معلوم ہوا کہ کسی چیز کی زیادتی سکون نہیں لاتی بلکہ شکر سکون لاتا ہے۔ وہ کتاب میں ہمیں انکریج کرتے ہیں کہ روزانہ 3 نعمتیں نوٹ کرو، آنکھیں، سانس، ایمان، پھر دیکھو دل کیسے ہلکا ہوتا ہے۔ صرف آج ماضی پر افسوس، مستقبل کا خوف کم۔ مصنف ایک پورا مزاج بناتے ہیں، آج کو سدھارو۔ وہ نبوی تعلیم سے یہ رویہ دکھاتے ہیں کہ افسوس ماضی کو نہیں بدلتا اور فکر مستقبل کو قریب نہیں کرتی۔
ہجرت کے موقع پر غار سور میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر کا سکون اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہی پیغام دیتا ہے کہ فیصلہ آج کرو، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو۔ توکل، محنت اور دل کا اطمینان۔ کتاب توکل کو محنت کے بعد دل نہ الجھانا سمجھاتی ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی مثال سامنے لاتی ہے۔ کشتی کے خوف میں بچہ دریا کے سپرد کرنا صرف جذباتی فیصلہ نہیں، اللہ کے وعدے پر اعتماد ہے۔ استدلال یہ ہے کہ جب نیت درست اور کوشش پوری ہو جائے تو نتیجے کی بے چینی دل کو بیمار کرتی ہے، توکل اسے شفا دیتا ہے۔ قرآن و دعا، دل کا علاج۔ اس کتاب میں مصنف کی مرکزی ہدایت یہ ہے کہ قرآن سنو، پڑھو، دعا مانگو۔ وہ آیت سکینت اور اذکار کے دوام پر زور دیتے ہیں۔ صبح و شام کے اذکار، استغفار، صلاۃ اور سیرت سے یہ طرز دکھاتے ہیں کہ اداس دل اللہ کی یاد سے مضبوط ہوتا ہے۔ دعا صرف الفاظ نہیں، قرب الہی کی کیفیت ہے۔ غم گھلنے لگتا ہے، معافی دل کے بوجھ کا بٹن۔ مصنف روایات سیرت و آثار سے یہ سکھاتے ہیں کہ معاف کرنا عزت گھٹانا نہیں، دل آزاد کرنا ہے۔ صحابہ کی عملی زندگی سے اشارے آتے ہیں کہ حق رکھتے ہوئے بھی درگزر کرنا روحانی وقار بڑھاتا ہے۔ کینہ سینے میں رکھا جائے تو غم تازہ رہتا ہے، معافی دل کو خلا دیتی ہے جہاں سکون سانس لیتا ہے۔ مصروفیت، فارغ دماغ شیطان کا میدان۔ کتاب بار بار کہتی ہے نفسی دباؤ کا توڑ بامقصد مصروفیت ہے۔ سیرت کے وہ مناظر سامنے لاتے ہیں جہاں مسلمان زخموں کے باوجود عمل سے غم کا دباؤ توڑتے ہیں۔ عبادت، علم، خدمت خلق۔ فرماتے ہیں کہ دن کو کارگر حصوں میں بانٹو، کچھ عبادت، کچھ علم، کچھ خدمت۔ غم کے لیے دماغ میں جگہ کم رہ جائے گی۔ لوگوں کے ساتھ نرمی، مدد، مسکراہٹ۔ مصنف نبوی اخلاق، تبسم، حسن سلوک، خبرگیری کو دل کا تھراپی بتاتے ہیں۔ وہ حدیثی مزاح سے سمجھاتے ہیں کسی کا بوجھ ہلکا کرو، تمہارا بوجھ ہلکا ہوگا۔ احسان ڈوپامین بناتا ہے۔ دین کہتا ہے مسکراہٹ صدقہ ہے، یعنی روحانی اور نفسیاتی فائدہ ایک ساتھ۔ کتاب قناعت کو عمرہ کی دولت کہتی ہے۔ آثار سلف سے جملہ لاتی ہے کہ جس نے دل کو قانع کیا اسے دنیا کم پریشان کرتی ہے۔ استدلال یہ کہ خواہش جتنی بے لگام ہوگی، حسرت اتنی بے چین کرے گی۔ قناعت خواہش کو آداب سکھاتی ہے، غم گھٹتا ہے۔ تقدیر پر رضا دل کی غیر معمولی طاقت۔ مصنف تقدیر کے فہم کو غم کے خلاف سب سے مضبوط ڈھال بتاتے ہیں۔ جو گزر گیا
علم الہی میں حکمت کے ساتھ گزرا۔ انبیاء و صالحین کی سیرت سے حکایتیں اشارہ کرتی ہیں کہ سخت حادثات کے اندر بھی خیر چھپا ہوتا ہے، انسان بعد میں سمجھتا ہے۔ لہذا ایمان حادثے کو حادثہ نہیں دروازہ سمجھتا ہے۔ منفی گفتگو، حسد، غیبت، دل کے زہروں سے اجتناب۔ کتاب اس مزاج کی اصلاح کرتی ہے کہ غیبت، بدگمانی اور حسد دل کو اندر سے توڑتے ہیں۔ نبوی ہدایات اور سلف کے اقوال سے استدلال ہے کہ زبان کو قابو میں رکھو، ورنہ غم بڑھانے کے کارخانے ہم خود چلاتے ہیں۔ حسن ظن، خوش طبعی اور امید۔ مصنف عربی ادب و اشعار سے خوش بیانی لاتے ہیں۔ اندھیروں میں چراغ تلاش کرو۔ نبوی سنت میں تفاؤل، اچھا گمان پسندیدہ ہے۔ کتاب یہی مزاج دیتی ہے کہ قلبی روشنی پیدا کرو، انسانی رشتے بھی نرم ہوں گے، خودی بھی مضبوط ہوگی۔ اس کتاب سے ہم نے سیکھا کہ نا امیدی سوچ کا دھوکہ ہے، ایمان اس کا توڑ ہے۔ شکر دل کو وزندار نہیں، وزن سے ہلکا کرتا ہے۔ آج پر جیو، کل کے وہم چھوڑو۔ توکل، محنت کے بعد دل کی رہائی۔ قرآن و دعا، مستقل روحانی تھیراپی۔ معافی، خود کو آزاد کرنا۔ بامقصد مصروفیت، غم کی گنجائش گھٹانا۔ خدمت و مسکراہٹ اندر کی کیمسٹری بدلتی ہے۔ قناعت، خواہش کی لگام، دل کی آزادی۔ رضا بالقضا، حادثہ نہیں حکمت کا ڈر ہے۔ زبان و نیت کی صفائی، دل کی صفائی۔ حسن ظن و امید ایمان کا خوشبودار پھول ہے۔ یہ کتاب دل کے لیے نقشہ ہے۔ غم کو دبانے نہیں، بدلنے کا طریقہ سمجھایا ہے۔ جو اصول اس میں ہیں، شکر، یاد الہی، معافی، سادہ زندگی، خدمت، یہ سب روزمرہ کے قابل عمل قدم ہیں۔ اگر کوئی سننے والا صرف 3 عادتیں اپنا لے، روز قرآن کے چند منٹ، روز 3 نعمتوں کا شکر، روز کسی ایک انسان کی مدد، تو 30 دن میں اس کے دل کی کیفیت بدلتی محسوس ہوگی۔ یہی لا تحزن کی کامیابی ہے۔ غصہ کم، امید زیادہ، خوف کم، توکل زیادہ۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون، وقار اور مضبوط ایمان کی روشنی آئے، تو لا تحزن آپ کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ غم اور آزمائشیں ہماری منزل نہیں، بلکہ ہمیں مضبوط بنانے والے اسباق ہیں۔ اس کے ہر صفحے میں قرآن، حدیث اور عقل مندوں کے اقوال کے ذریعے دل کو اطمینان ملتا ہے اور امید کا چراغ روشن ہوتا ہے۔ میں آپ سب سے کہوں گی کہ اس کتاب کو ضرور پڑھیں، اس کے پیغام کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور ہر دکھ کو صبر، دعا اور یقین کے ذریعے خوشی اور کامیابی کے راستے میں بدل دیں، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ جس نے اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے جوڑ لیا، وہ کبھی اداس نہیں رہتا۔